پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر داخلی اختلافات کا شکار نظر آ رہی ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے ممکنہ احتجاجی تحریک نے پارٹی کے اندر موجود دراڑوں کو مزید نمایاں کر دیا ہے، جہاں مختلف دھڑے اپنے اپنے موقف کے ساتھ سامنے آ گئے ہیں۔ مبصرین کے مطابق احتجاجی تحریک کے معاملے پر پارٹی قیادت میں پیدا ہونے والی پھوٹ کے بعد پی ٹی آئی کے لیے مستقبل قریب میں کسی بڑی تحریک کا آغاز کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ پارٹی کے ایک مضبوط دھڑے کا خیال ہے کہ موجودہ سیاسی حالات فوری اور بھرپور احتجاجی تحریک کے متقاضی ہیں۔ اس سوچ کے حامل رہنما سمجھتے ہیں کہ اگر اس موقع پر دباؤ نہ بڑھایا گیا تو نہ صرف عمران خان کی رہائی کی کوششیں کمزور پڑ جائیں گی، بلکہ خیبر پختونخوا میں پارٹی کی حکومت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس گروپ کی جانب سے قیادت پر مسلسل دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ وہ سڑکوں پر آنے کا واضح اور جارحانہ لاہے عمل اختیار کرے۔ دوسری جانب پارٹی کی موجودہ صوبائی قیادت نسبتاً محتاط حکمت عملی پر عمل پیرا دکھائی دیتی ہے۔ اسٹریٹ مہم کے آغاز کے باوجود اس میں تسلسل برقرار نہ رہ سکا، جس پر تنقید میں اضافہ ہوا۔ رمضان المبارک کے دوران سیاسی سرگرمیوں میں وقفے نے بھی اس تاثر کو مضبوط کیا کہ پارٹی کے اندر سمت کے تعین پر مکمل اتفاق رائے موجود نہیں۔ پی ٹی آئی میں موجود ان اختلافات نے محض بیانات تک محدود رہنے کی بجائے عملی سیاست پر بھی اثر ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں حکومتی معاملہ سست روی کا شکار ہے۔ کابینہ کی تشکیل تاحال مکمل نہیں ہو سکی اور وزراء کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ بیوروکریسی پر بڑھتا ہوا دباؤ اور ترقیاتی منصوبوں کی رفتار میں کمی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ سیاسی عدم استحکام انتظامی نظام کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک عام سیاسی موڑ پر کھڑی ہے، جہاں ایک طرف عمران خان کی رہائی کے لیے ممکنہ احتجاجی تحریک کی تیاریاں جاری ہیں تو دوسری جانب پارٹی کے اندر اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں حکومتی معاملات اور سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے پیدا ہونے والی کشمکش نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پارٹی کے اندر دو واضح سوچیں ابھر کر سامنے آئی ہیں۔ ایک گروپ جس کی قیادت علی امین گنڈاپور سے منسوب کی جا رہی ہے، فوری اور بھرپور احتجاجی تحریک کا حامی ہے۔ اس گروپ کا موقف ہے کہ اگر عمران خان کی رہائی کے لیے مؤثر دباؤ نہ ڈالا گیا تو نہ صرف پارٹی کمزور پڑ جائے گی بلکہ خیبر پختونخوا میں حکومت کو برقرار رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس گروپ کی جانب سے موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پر دباؤ میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نسبتاً محتاط حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کی ہدایت پر اسٹریٹ مہم کا آغاز تو کر رکھا ہے، تاہم رمضان المبارک کے دوران اس میں وقفہ آنے کے بعد اب اطلاعات یہ ہیں کہ عید کے بعد اس مہم کو دوبارہ تیز کیا جائے گا اور اسے مزید منظم شکل دی جائے گی۔ اس سلسلے میں عمران خان رہائی فورس کے قیام کی تجویز بھی سامنے آئی ہے، جس نے پارٹی کے اندر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ناقدین کے مطابق پی ٹی آئی کے اندر اختلافات صرف احتجاجی حکمت عملی تک محدود نہیں رہے بلکہ حکومتی معاملات بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کابینہ کی نامکمل تشکیل، وزراء کی محدود سرگرمیاں اور بیوروکریسی پر بڑھتا ہوا دباؤ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پارٹی رہنماؤں کی اندرونی کھینچاتانی پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کی انتظامی کارکردگی کو متاثر کر رہی ہے۔ بعض وزراء کی عدم دلچسپی اور مختلف گروپس کی مفاداتی سیاست کے باعث ترقیاتی منصوبے بھی سست روی کا شکار ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے یہ تاثر بھی مضبوط ہو رہا ہے کہ فیصلے زمینی سطح کی بجائے اسلام آباد سے کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سمیت دیگر اہم شخصیات کی اسلام آباد میں موجودگی اور آن لائن اجلاسوں کے ذریعے حکومتی امور چلانے کا عمل سیاسی مبصرین کے نزدیک غیر معمولی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب صوبہ سیکیورٹی اور انتظامی چیلنجز سے دوچار ہے۔ ادھر پارٹی رہنماؤں کے بیانات نے بھی اس داخلی بحران کو مزید نمایاں کر دیا ہے۔ بعض رہنما کھل کر اندرونی سازشوں اور گروپ بندی کا ذکر کر رہے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اختلافات اب پس پردہ نہیں رہے بلکہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ اس صورتحال نے نہ صرف پارٹی کارکنوں میں بے چینی پیدا کر دی ہے بلکہ سیاسی حلقوں میں بھی تشویش بڑھا دی ہے۔ ناقدین کے مطابق اگرچہ عید کے بعد پی ٹی آئی قیادت عمران خان کی رہائی کے لیے جاری تحریک کو تیز کرنے کا عندیہ دے رہی ہے، تاہم موجودہ اندرونی اختلافات اس تحریک کی سمت اور شدت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جبکہ ملکی اور علاقائی حالات بھی ایسی کسی بڑی تحریک کے لیے چیلنج بن سکتے ہیں۔
मुबस्सरीन के मुताबिक मजमूई तौर पर पीटीआई इस वक्त एक दोहरी आजमाइश से गुजर रही है। एक तरफ बैरूनी सियासी दबाव की वजह से पीटीआई के लिए सियासी राहें मसदूद हो चुकी हैं, जबकि दूसरी जानिब अंदरूनी तकसीम ने पार्टी के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। आने वाले दिनों में ये वाज़ेह होगा कि आया पार्टी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम करके एक मौसर सियासी हिकमत अमली इख्तियार कर पाती है, या ये इख्तिलाफात इसकी सियासी कुव्वत को मजीद कमज़ोर कर देते हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए चलाई जाने वाली कोई भी नई तहरीक पीटीआई के सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।